انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ رب العزت سے ڈرنے والے، کلمہ حسر، انما کلمہ حسر، بے شک اللہ رب العزت سے ڈرنے والے فقط علماء ہیں، فقط علماء ہیں۔ آپ کو یہاں ایک اور قرات وہ پیش کرتا ہوں۔ قاری صاحب یہاں موجود ہیں، استاد ہیں، قاری صاحب خاتم بلال صاحب موجود ہیں، اور بھی قرات کے استاد یہاں موجود ہوں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس قرات کو تھوڑا مختلف انداز میں پڑھا ہے، اور یہ جو بات میں بیان کرنے لگا ہوں اس کو نقل کیا ہے حضرت امام بیضاوی نے، آپ نے تفسیر بیضاوی نے، حضرت امام ابو عبداللہ قرطبی تفسیر قرطبی میں بیان کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، حضرت ابو الحیان البحر المحیط میں تفسیر بحر المحیط میں وہ نقل کرتے ہیں، حضرت امام اسماعیل حقی روح البیان میں اس کو نقل کرتے ہیں، اور حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی نقشبندی مجددی اس کو روح المعانی میں نقل کرتے ہیں، اور بھی مفسرین نے نقل کیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے، عام جو ہم پڑھتے ہیں نا، انما یخش اللہ، کس طرح پڑھتے ہیں؟ یخش اللہ، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، علماء پر پیش اور اللہ پر زبر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اس طرح پڑھتے تھے، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ پر زبر نہیں پیش اور علماء پر پیش نہیں زبر۔ معنی کیا بنتا ہے اس کا؟ پہلا معنی یہ ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے وہ علماء ہیں، اور جب اللہ کو فاعل بنایا جائے گا یخشا کا اور علماء کو مفعول بنایا جائے گا تو پھر معنی تبدیل ہوگا۔ اب یخشا کا معنی ڈرنا نہیں کریں گے، اب یخشا کا معنی ڈرنا نہیں کریں گے، اب یخشا کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی ذات، وہ ذات یخشا کا معنی عزت دینے والا، ہیبت دینے والا۔ تو اب معنی کیا بنے گا؟ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی ذات وہ ہے جو علم والوں کو ہیبت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے۔ یکشا کا معنی آپ اب یکشا کا معنی ڈرنا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ڈرنے سے پاک ہے۔ انما یخش اللہ، اللہ عزت دیتا ہے، وہ عظمت دینے والا ہے، وہ مرتبہ دینے والا ہے، وہ ہیبت دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت عزت اور مرتبہ دیتا ہے کس کو؟ العلماء، علماء کو ہیبت دیتا ہے۔ اور اگر اس آیت کا مصداق دیکھنا ہو، اس معنی کا مصداق دیکھنا ہو تو حضرت امام ربانی کو دیکھنا۔
کیسی عزت دی ہے، کیسی حیبت دی ہے کہ وقت کے بادشاہ اکبر جیسا بادشاہ وہ بھی حضرت امام ربانی کی حیبت سے کامتا ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے خلاف جو بولتا ہے نا، اکبر کے خلاف جو بولتا ہے، اکبر بادشاہ نام سنا نا، ہمایوں کا بیٹا ہے، اس کے خلاف جو بولتا ہے ظلم و ستم کی انتہا کرتا ہے، زندہ مروا دیتا ہے، اور اگر کوئی زیادہ گفتگو کرے اس کے بارے میں بوری کے اندر ڈال کے اوپر نیچے سے بند کر کے ساتھ پتھر باندھ کے سمندر اور دریا کے اندر پھینک دیتا ہے۔ لیکن حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات وہ ذات ہے، ان کی ہستی وہ ہستی ہے، ان کو روب اور دبدبا وہ روب اور دبدبا ہے کہ اکبر جیسے بادشاہ بھی حضرت امام ربانی سے کامتے اور خوف زدہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں حیبت عطا کی۔ اور ساتھ میں کرتے کونتے فروقی تھے وہ، خود حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی خلاف شریعت کا کام ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کوئی خلاف شریعت کام ہو رہا ہے تو میری رنگ فاروقیت جو ہے وہ بڑے اٹھتی ہے، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ذات ہے، آپ فاروق ہیں، حق اور باطل کے درمیان، آپ فاروق ہیں، جھوٹ اور سچ کے درمیان، آپ فاروق ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخ رسول اور محب رسول کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کیسی ذات ہے کہ آپ کے اندر خون فاروقی اور روح صدیقی، مجمع البحرین، تصوف اور شریعت کا مجمع، حسن اور جمال کا مجمع، جلال اور جمال کا اجتماع جہاں ہوتا ہے اس کو سیدنا امام ربانی کہا جاتا ہے۔ خون فاروقی ہے اور روح صدیقی ہے، بیٹے فاروق کے ہیں اور مرید صدیق کے ہیں۔ اسی لیے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، کیونکہ جلال خون کی طرف سے اور جمال روح کی طرف سے۔ جلال و جمال کا حسین امتزاج، حسین سنگم، جہاں حسن اور جمال جمع ہوتے ہیں، جہاں جلال اور جمال جمع ہوتے ہیں، اس ہستی کو حضرت امام ربانی کا نام دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی میں کوئی خلاف شریعت کام دیکھتا ہوں تو میری روح جو ہے بھڑک اٹھتی ہے، رگ فاروقی جو ہے بھڑک اٹھتی ہے، اور جو مجدی ہیں خاص کر خلاف شریعت کاموں پر ان کی روح کو بھڑکنا چاہیے، ان کی رگوں کو بھڑکنا چاہیے، چپ چاپ نہیں بیٹھنا چاہیے انہیں۔ اور اس معاشرے کے اندر اب سیدنا عمر فاروق اور ان کے کسی غلام کی ضرورت ہے۔